پوری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے. صرف سرکش جن اور سرکش انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات حضور علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرتی ہے. انسان تو انسان رہے، آبی مخلوقیں بھی، ہوائی مخلوقیں بھی، حشرات الارض بھی، چوپائے بھی، حتیٰ کہ حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں. فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پتھر کے کلیجے میں حضور کا چھپا ہوا پیار حضور جانتے ہیں. تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے. حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا. جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے. حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فسکنا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا. تو ان کا پیار، ان کی محبت ہر سینے میں ہے. تو یہ تو حضور کا پیار ہے. اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں. یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان. حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں. ایمان حضور کو محبوب تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بہت کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہے. جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو شکر کرو، اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں رکھا ہے. یہ ہمیں محنت سے نہیں ملا، اللہ اکبر، ماں کی گود سے مل گیا. باپ نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی. اقبال رو کے کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم. حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. میرے باپ نے آپ کے نام کی لوری دی تھی، میری ماں نے درود کی لوری دی تھی. تو میں آپ کا نام جانتا ہوں، اور آپ کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. تو یہ بوٹا میرے باپ نے لگایا تھا، یہ بوٹا میری ماں نے لگایا تھا، پھر اس کو پانی میرے مرشد نے دیا. تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا، اتے جاں پھلاں تے آئی ہو. تو یہ کمال ہو گئی کہ مجھے بچپن سے یہ دولت ملی، یہ سعادت ملی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضور کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل تھا نماز. سب سے زیادہ جس چیز سے حضور پیار کرتے تھے وہ نماز سے کرتے تھے. نماز حضور کے دل کا قرار ہے، حضور کے قلب کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہنا ہوتا تو حضور فرماتے، قم یا بلال وارحنا بالصلاۃ. بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. تو وہ اذان دیتے تو حضور کا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ اب رب کے حضور جھکنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر، جھکنے کے لمحے آ گئے ہیں. تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب اعمال میں نماز تھی. حضور کو امت کی تخفیف پسند تھی کہ میری امت پر احکام سوکھے ہوں، میری امت پر مشکل نہ آئے. حضور نے امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں کروا لی کہ میری امت مشکل میں نہ پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے. جب نماز پڑھاتے، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا. حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی. مختصر قرات کرتے جب لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور جب تنہا پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز ہوتی کہ میرے مالک نے کہا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی تخفیف مقصود تھی، امت سوکھی رہے، امت آسانی میں رہے. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آیا،
جس کی شان یہ ہے تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ.